اس وقت کے مسلمانوں کو جہاں سے جڑ پکڑنی چاہیے وہ حضرت سعد بن معاذ کا وہ واقعہ ہے جی کہ جس سے آپ کو ہر مسلمان کو پوری طریقے سے آگاہ ہونا چاہیے کہ سعد بن معاذ نے کیا کیا اور سعد بن معاذ کس طریقے سے پلیس کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کیا تو تکے نہیں ہے نا. اور جب بنو قریظہ کا واقعہ ہو رہا تھا تو سعد بن معاذ نے کیا اس وقت حدیث ارشاد فرمائی. نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ پہ کھڑے ہوئے تھے ان کے, اور انہوں نے بنو قریظہ نے جب کہا تھا کہ سعد ہمارا فیصلہ کرے گا, کیونکہ ان کو بنو نذیر کا پتہ تھا. بنو نذیر نے عبداللہ بن ابی کے ساتھ, کیونکہ وہ خزرج کا سردار تھا عبداللہ بن ابی, تو اس کو منوا کے کہہ دیا کہ ہمارے, کیونکہ اس کے تعلقات اچھے تھے, وہ ناردرن فلینکس کا, وہ صدرن فلینکس کا بندہ تھا, ایکچولی ساؤتھ ویسٹ کا بندہ قبیلہ تھا. تو انہوں نے عبداللہ بن عباس سے عبداللہ بن ابی سے کہلوا دیا کہ یار تو نبی علیہ السلام کی فلینکس کے اندر ہی رہتا ہے تو ہمارے تیرے سے تعلقات اچھے ہیں تو معافی کروا دے. تو بالکل اس طریقے سے بنو قریظہ کے جب واقعات ہو رہا تھا یا غزوہ احزاب ہو رہا تھا تو بنو قریظہ نے کہا کہ یار عبداللہ بن ابی نے بنو نذیر کو بچا لیا تھا, وہ والے یہودی بچ کے بھاگ گئے تھے, تو ہمیں بھی سعد بن معاذ بچوا لے گا تو اس کو پاس جاؤ کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں. یہ حضرت سعد بن معاذ اوس کے سردار تھے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی بڑا, بہت ہی مطلب بیسک بنیاد ڈل رہی تھی. سعد بن معاذ نے جب ان کو نامینیٹ کیا, یہودیوں نے خود نامینیٹ کیا کہ جو سعد فیصلہ کرے گا ہم وہ مان لیں گے. میں آپ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہے, بہت لمبی تفصیل ہے کہ بنو قریظہ کے اپنے فلینکس کے اندر ان کے جب جرگہ بیٹھا تھا تو انہوں نے کیا 3 فیصلے کیے تھے. یہ اس کی پوری ہسٹری کیا ہے اس کو چھوڑ دیں ابھی. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت سعد بن معاذ کا وہ والی حدیث اور وہ والا واقعہ, اور نبی علیہ السلام نے جو ویلیڈیشن دینے کے بعد پھر قرآن پاک کی جو آیتیں نازل ہوئی اس واقعے کے اوپر, وہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ اسلاموفوبیا از گوئنگ ٹو بی ایز مچ ایز, جتنا بھی اسلام پروپیگیٹ کرو گے تو شیطان کی جتنے بھی پیروکار ہیں وہ اسلاموفوبیا کی طرف ہی ٹلٹ کریں گے. اچھا. اور یہ اکیلی سازش ہے ان کی. تو حضرت سعد بن معاذ نے جب وہ بڑا فیصلہ کیا بنو قریظہ کا کہ ان کے تمام مردوں کو مار دو, کہ اور یہ انہوں نے یہی کہا کہ میں ان کو انہی کی کتاب میں سے وہ سزا تجویز کرتا ہوں جو حرکت انہوں نے کی ہے, ان کی کتاب میں جو سزا ہے اس حرکت کی میں تمہیں تمہاری کتاب کی طرف لوٹاتا ہوں, توریت کی طرف لوٹاتا ہوں. توریت میں یہ جو میوٹنی کی سزا ہے وہی تمہارے اوپر نافذ ہونی چاہیے. وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سعد بن معاذ جو ہے نا یہ فیصلہ کریں گے, ہماری بھی سفارش کروا دے گا, کیونکہ عبداللہ بن ابی بنو نذیر کی سفارش کرا کے نکلوا گیا تھا. تو حضرت سعد نے اس وقت کیا کہا, اس وقت حضرت سعد نے کہا کہ یا اللہ میں جو بھی بولنے لگا ہوں, جو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں فیصلہ کروں, جو میں فیصلہ دینے لگا ہوں, یہ فیصلہ اب قیامت تک اسلاموفوبیا کو دعوت دے گا, اور مجھے اس ڈر سے بچا کہ اس فیصلے کے اوپر جو اسلاموفوبک مینٹیلٹی بنے گی اس سے ڈر کے میں کوئی حکمت کے تقاضے نہ لگاؤں, میں وہی کروں کہ جو تیرا حکم ہے, جو تیری رضا ہے, جس کی وجہ سے میں مسلمان ہوں, میں مسلمان. اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے, نبی علیہ السلام نے جیسے ہی یہ فیصلہ سنا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سعد تو نے یہاں پہ یہ بات کی, اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پہ کر دی کہ اتنی تو نے جڑ پکڑی ہے فلسفے کی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ میرے محبوب بندے کون ہیں, قرآن پاک میں کہا, اور وہ سعد کی جو حدیث ہے وہی اوپر آیت نازل ہو رہی ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں ڈرتے اسلام کے اوپر جب ملامت آتی ہے, جب کرٹیسزم آتا ہے کہ یہ کس قسم کے لاز فالو کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے, ان کو نہیں سمجھ آتے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس بات سے نہیں ڈرتے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ میرے جتنی بھی عمر باہر کے ملکوں میں گزری ہے نا, وہ اللہ کی طرف سے دیکھیں, اللہ کی طرف سے کہ یہی فیصلے کے اوپر ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے نبی نے 1900 بندے جو ہے نا وہ مارنے کا آرڈر دے دیا تھا اور کہتے ہو کہ رحمت للعالمین ہے. یہ ابھی بھی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کے اندر ابھی ریسنٹ ایز لاسٹ ایئر تک میری ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی وہاں پہ. اور ابھی پچھلے سال جب رمضان میں یہودی جب مسجد اقصیٰ میں گھسے ہیں, جس طرح اس دفعہ گھسے ہیں نا پرسوں, اس طرح پچھلے رمضان میں بھی یہ گھس گئے تھے نا, اور جب ان کے اوپر جب
مسلمانوں نے کرٹیسزم کیا تو انہوں نے کیا بینر لگائے تل اویو کی سڑکوں پہ، لڑکے یہودی لڑکے کیا بینر لے کے آئے کہ بنو قریظہ واز یور لاسٹ چانس. غور سے سمجھیں اس بات کو. یہ ہسٹری میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 3 منٹ 5 منٹ کے اندر میں نے آپ کو کانٹیکسٹلائز اس لیے کیا ہے تاکہ ایک مسلمان کو پتا ہو کہ یہ کوئی ہیش ٹیگ یا فیشن سٹیٹمنٹ نہیں ہے. یہ جو بیٹھے ہیں نا اپنے اپنے سوڈو انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو نم کرنا چاہ رہے ہیں اور پے در پے وار کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری باتیں ہیومن سائیکالوجی کے اندر ایز این اپوزنگ فلاسفی پہلے سے ہی ڈٹرمن کر لی تھی. پری ڈٹرمنڈ ہے کہ جب بھی اسلام کی فلاسفی پریزنٹ ہوگی تو ایک اپوزنگ فلاسفی ساتھ ساتھ چلے گی اس کی. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ہیومن سائیکالوجی ورکس. اور اسد نے جو واقعہ کر دیا، جو فیصلہ کر دیا، اس کے بعد سے آج تک ہمیں ایک لیجسلیشن دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ والے وہ لوگ یحبونہ، جو اللہ جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ جو اللہ کو پسند کرتے ہیں اور جو ان کو اللہ خود پسند کرتا ہے. یہ ہے نا آیت پوری. ان کی نشانیاں کیا ہیں کہ وہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی جہاد کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس بات کا ساڑا ان لوگوں کو کہ ان کی کتاب میں تو تلوار ہے. بائبل میں نکال کے دکھائیں نا تلوار، تو ڈیلیٹ کی ہے نا انہوں نے تلوار. نبی تو تلوار کے بغیر نبی نہیں ہوتا نا. حضرت موسیٰ کی تو رایت ڈیلیٹ نہیں کر سکے، اس میں تو جنگ و جدل بھری پڑی ہے. ٹھیک ہے، اس پر ان کو اعتراض نہیں ہے. اور مسلمانوں کے قرآن پہ اس لیے اعتراض ہے کہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے وہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم کا حکم دیتی ہے، بارود بھرا ہوا ہے قرآن پاک میں. یہ بات ان سے ہضم نہیں ہوتی کہ یہ تو ملیشیا کا ایک سبق دیتا ہے کہ بھائی کبھی بھی پیسیفسٹ ہو کے گھر پہ نہ بیٹھ جانا یا پھر اسپیکٹیٹر نہ بننا. بی اے پارٹی ٹو eliminate the evil whenever you can. اور وہ بھی کیسے؟ نبی علیہ السلام نے پرانی تمام تر فلسافیکل پیسیفزم کو ختم کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا کہ پہلے ہاتھ سے کرب کریں، اپنے جب بھی ایول دیکھیں ہاتھ سے کرب کریں. اچھا، یہ ان کے فلسفے میں ہضم نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں پہلے تلقین کرو، نہ مانے تو پھر تلقین کرو، نہ مانے تو پھر جو ہے نا دل میں برا جان لو. ٹھیک، یعنی یہ جو تین طریقے آپ اس کو الٹ کر کے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اسی طرح پہلے ذہن میں، پھر زبان سے، اور نہ ماننے تو پھر ہاتھ سے. آپ کہہ رہے ہیں پہلے ہاتھ سے اور پھر اینڈ پہ اگر آپ کی ہمت ختم ہو جاتی ہے تو ذہن تک آتے ہیں. ان کو ہضم نہیں ہوتا، اس لیے یہ فلسافیکلی اسلاموفوب ہو جاتے ہیں. حالانکہ میں ان سے خود پوچھتا ہوں، جو بھی ہے جو پاکستان میں بھی بڑے لیفٹسٹ لبرلز اپنے آپ کو نبی اسلام کی اس حدیث کو کہتے ہیں تو ضعیف ہے. سائیکالوجی میں پہلے برا، دل میں پہلے برا جاننا پڑتا ہے، پھر زبان سے برا کرو، پھر نہیں مانتے تو پھر ہاتھ سے برا کرو. ان کی سائیکالوجی میں بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ ہاتھ کا جو استعمال ہے سر اس ماڈرن ورلڈ کے اندر، میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیونکہ مسلمانوں کے جو 55 ملک ہیں جو حالت زار ہے، جہاں پر یہ سارا اسلاموفوبیا ہو رہا ہے، وہ ماڈرن ورلڈ ہے، وہاں پر جا کر ہم ارن کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں. ان کے خلاف ہاتھ، یعنی آج کا جو ہاتھ ہے وہ کس طرح استعمال ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ سر یہ ایک اور ڈیبیٹ اس کے ساتھ جڑی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے. جو لوگ آج یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور موسٹ آف دا امہ خاموش رہتی ہے، اس کا حدیث کا ایک آڑ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بے حرمتی ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور میں. جب ایک جو بڑھیا تھی وہ کوڑا پھینکتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی حال چال پوچھنے چلے گئے تھے. پھر دوسرے جو اس طرح کا ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، غلطی معاف، کہ اگر مجھے کوئی محبت کرے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو ہر چیز اس کی سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو جو فلسفی ہے کہ رحمت اللہ العالمین خود پر جبر بھی ہوتا تھا معاف کر دیتے تھے، اور دوسرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ عزیز ہیں کہ آپ کا مال دولت ہر چیز سے وہ زیادہ عزیز ہو جائیں، آپ کی جان سے بھی عزیز ہو جائیں. تو اس کے درمیان جو ڈیفرنس ہے، جو سوسائٹی ہماری خراب ہوئی پڑی ہے، کچھ ایکشن نہیں لیتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کا ذرا تینوں باتوں کے اندر نا، کیونکہ یو پیک سو مچ ان دس کوسچن، یہ تینوں چیزیں میں الگ الگ اس کو ذرا پارس کر دوں، الگ الگ طریقے سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ تینوں باتیں بہت ضروری ہیں. ساحل صاحب یہ ضروری چیزیں ذرا کویشچن لے لیں پہلے، کیونکہ دے آر ویٹنگ، تو کویشچن لے کے پھر انہی 3 چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے آپ نے. وسیم صاحب ہمارے ساتھ حیدرآباد سے ہیں. وسیم، آپ بات کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بردر، سوری آپ کا سنس ٹاپک چل رہا ہے اسی سے انڈائریکٹلی ایک ریلیٹڈ چیز ہے. سنس میں نے ساحل بھائی کی باتیں سن کے کچھ چیزیں جو ہے نا فالو اپ کی ہیں، تو میری لوکل جو مسجد ہے وہاں پر جب میں لوگوں کو پبلک کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں تو الحمدللہ اللہ کی طرف سے تقویت مل رہی ہے. تو اس میں نے ایک معاملہ شروع کیا تھا اسلاموفوبیا سے ریلیٹڈ ہو کر LGBT کا. ٹھیک ہے، تو جب میں نے بتایا تو وہ لوکل پبلک ہے تو ان کو زیادہ پتہ نہیں تھا اس بارے میں، لیکن جب میں نے چیزیں تھوڑی سی کھول کر بتائی ہیں تو وہ تھوڑی سی اپوزیشن بھی آئی، اور
لوگوں نے کہا کہ جی یہ آپ کدھر سے باتیں کر رہے ہیں, اسلام میں تو اس چیز کی جگہ نہیں ہے کہیں پہ. اچھا. لیکن پھر الحمدللہ جس طریقے سے میں نے بتائی ہے ان کو, تو وہاں تو بات چیت ہوگی میری, ختم ہوگی نا. لیکن جب ونس آئی گیٹ بیک ٹو مائی ہوم, تو وہاں سے آپ یقین کریں ٹو مائی ہارر, مجھے 2 لوگوں نے اپروچ کیا پرسنلی, اور میں ان کو خفیہ ہی رکھتا ہوں, انہوں نے مجھ سے بھی وعدہ لیا کہ خفیہ رکھیں. وہ یہ تھا کہ ان کے گھروں میں یہ معاملہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو بہت ہی کنزرویٹو فیملی ہے, پٹھان فیملی ہے, ان کی گھر کی جو ایک بچی تھی وہ شادی ہوئی ہے اس کی, اور آفٹر میرج 6 منتھس کے بعد وہ ڈائیورس لے کے بچی واپس آ گئی. اور اب جو ہے وہ بچی کیا معاملہ ہو رہا ہے, اس کو یہ ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے I want to be a man, ٹھیک ہے, میں نے میل ہونا ہے, میں نے میل ہونا ہے, اور آپ بس مجھے اجازت دیں سو دیٹ آئی کوڈ بی آپریٹڈ, اور یہ ہو جائے. جب میں نے یہ بات ان کے ساتھ, یہ ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے ہے وسیم صاحب, یہی کوشچن آپ کا. جب اسلام کے اوپر اسی طرح بات کی ہے نا, تو جب میں نے ان سے بات کی ہے اس پہ, تو وہ کہہ رہے نہیں جی اس والے دور میں اسلام کی نہیں تھی, آپ اس چیز میں ہارمونل چینجز ہیں, اسلام کو نہیں لے کر آ سکتے. اب میں نے جب نیٹ پہ اوور آل سارا سرچ کیا, تو آپ کو پتا ہے اس پہ تو زیادہ تر غیر کا ہی, ویسٹ کا ہی مواد ہے جو اس پہ اویلیبل ہے. اس کے مطابق ساری چیزیں یہی بتا رہی ہیں کہ جب اس طرح کی فیلنگز آئیں تو آپ اس کو جو ہے اپروچ کریں, اور ہارمونل جو میڈیسنز ہیں, آزادی جو انڈیپینڈنس جو آج کل کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے بالکل آزاد ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم ایک پورا پروگرام کر لیں گے, اس کے اوپر پورا پروگرام کر لیں گے, ابھی ٹائم کم ہے, اس کے اوپر ساحل صاحب جواب دے دیتے ہیں. لیکن بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے وسیم صاحب, دین ہمارا اس پر کیا کہہ رہا ہے, اور سیکنڈلی میرا نمبر رکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے وسیم صاحب, یہ کرتے ہیں ساحل صاحب, کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے, اس لیے میں آپ کی زیادہ بات نہیں کر پا رہا. ساحل صاحب پہلے وہ 3 باتوں کا آپ جواب دے دیں, پھر اس کے اوپر بھی اگر بات کرنا چاہیں تو. جی, پہلا بات تو یہ کہ جو نبی علیہ السلام کی جو اپنی پرسنل ڈسکریشن ہے نا, وہ میری ساحل ندیم کی پرسنل ڈسکریشن میرا سگا بھائی میرا بیٹا بھی استعمال نہیں کر سکتا, یاد رکھیے گا. تو نبی علیہ السلام کی جو پرسنل ڈسکریشن ہے کہ وہ خود کسی کو معاف کریں یا نہ کریں, یہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہاں جی نبی علیہ السلام نے ہوتے تو معاف کر دیتے. میری محبت کا تقاضا نبی علیہ السلام سے ان کی نعوذ باللہ ڈسکریشن پریکٹس کرنا نہیں ہے. وہ کسی کے پاس لبرٹی نہیں ہے. ایک تو وہ نبی ہے, اوپر سے مطلب عام بندے بھی نعوذ باللہ ہوتے تو ہم بھی تب بھی پریکٹس نہیں کر سکتے. اب وقاص ولانا کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے, ہاں وہ وقاص ولانا معاف کر دیتا, تو میری کیا محبت ہوئی اس میں اگر میں نے اپنی طرف سے ان کی ڈسکریشن شروع کر دی ہے. اچھا, تو صحابہ نے کبھی بھی نبی علیہ السلام کی بہاف کے اوپر نبی علیہ السلام کی بے حرمتی معاف نہیں کی. یہ ہے اصلی آرگومنٹ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی علیہ السلام نے معاف کیا. اور جو دوسری بات جو آپ نے کی تھی وہ کوڑا پھینکنے والی, وہ ایسی تہمت ہے, یہ موضوع حدیث زبردستی ٹیکسٹ بک میں ڈالی ہے 2 نمبر مولویوں نے. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے, نہ رجسٹرڈ کوئی, نہ ہی کوئی ایسا واقعہ کسی بھی سیرہ میں کسی ضعیف حدیث میں ملتا ہو. یہ تو ہمیں بچپن سے, میں نے اپنے بچپن میں نرسری کلاس میں پڑھا تھا جناب, ٹیکسٹ بک میں 2 نمبر. میں نے کہا نا یہ پچھلی 2 نسلیں کوئی جت گئی تھیں کہ اس کو اسلام سے دور بھگانا ہونا, تو بس ان کو بس یہ سازشی تھے. ایک بھی کوئی ریفرنس نکال کے دیں اس حدیث کا. اور میں بتاتا ہوں, ایک کتاب ہے پاکستان میں موضوع شریف کے نام سے, جس پہ صرف جھوٹ باندھا گیا نبی اسلام پہ, وہ والی حدیثیں وہ انہوں نے شریف نام سے اپنے گھروں میں سنبھالی ہوئی ہے پاکستانی مولویوں نے. تو اور یہ جو عام عوام نے, تو وہ موضوع حدیث کو وہ کہتے ہی وہ ہیں کہ جو پکی گارنٹی ہو کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا گیا. آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ حدیث اس میں بھی نہیں ہے. یہ اس لیول کی حدیث ہے جو زبردستی ٹیکسٹ بک میں ڈال دی گئی ہے. سو نبی علیہ السلام نے فار ایگزامپل کسی ایک بڑھیا کو معاف کیا بھی ہو تو نبی علیہ السلام کی پرسنل ڈسکریشن ہے. میں نہیں پریکٹس کر سکتا نبی علیہ السلام کی پرسنل ڈسکریشن. ہاؤیور صحابہ نے جو کیا نبی علیہ السلام کے بہاف کے اوپر, نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی, وہ تو مسٹ ہے کہ پریکٹس کیا جائے. تو وہ تو پھر ہمارے سامنے. اب کیسے اس دور کے اندر, وہ تیسرا جو کویشچن تھا کہ ماڈرن ورلڈ کے خلاف کیسے. دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں جو بچے ہوتے ہیں نا, ان کو تو آپ ایک انٹلیکچوئل پلیٹ فارم دیتے ہوتے ہیں 12 13 15 18 سال کے, کہ بھیا کیوں کیا چیز فلسفے کے اندر نقب لگاتی ہے, کیوں غلط ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اس طرح رجحان رہے کہ ہاں واٹ از رانگ از رانگ. میں آپ کو جو آپ کی جو جڑ تھی نا, میں آپ کو یہ بتا دوں سوال کی, کہ نبی علیہ السلام نے کہا نا ہاتھ سے پہلے روکو, اور ان کا فلسفی کہتا ہے نہیں یار پہلے دل میں برا جانو. آج بھی پاکستانی بابا یہی کہتے ہیں, گورنمنٹ کالج کے پروفیسر بھی, کہ یار یہ ہاتھ سے روکنے والی جو ہے نا یہ بات حدیث موضوع ہے. نعوذ باللہ, ان کو یہی نہیں پتا کہ اگر اس کی اپلیکیشن کرواؤں نا میں, اس کی اپلیکیشن اسی پروفیسر کی بیٹی کو, چھوٹی بچی کو کوئی روڈ پہ جا رہا پکڑتا ہوا بھاگ رہا ہو, تو محلے والے خالی دل میں برا جان رہے ہوں, تو اس کو میرا نبی یاد آتا ہے کہ یار ہاتھ سے کیوں نہیں روکا اس کو. صحیح. جب ان کی اپلیکیشن کی باری آتی ہے نا ان کے اپنے اوپر, تب یہ محمدی فلسفی کے در پہ ہو جاتا ہے کہ آپ پلیز ہمیں کوئی مسلمان مل جائے. جب کسی اور کی بچی کی باری آتی ہے تو نہیں, ہم دل میں برا جانیں گے. یہ اپنا خسیس پانی پریکٹس کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ان کا, اور کوئی اور اس کا دوسرا
موقف نہیں مل سکتا کہ ڈرپوک لوگ ہیں، جان کے بہانا اور پتلی گلیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ بس ہماری جان نہ چلی جائے، اور جب اپنی باری آتی ہے تو ان کو وہی والا فلسفہ یاد آتا ہے کہ یار کوئی تو ایک طالبانی ٹائپ کا مسلمان لے آؤ کہ جو کوئی میرے بچے کے ہائی جیکر کو رستے میں پکڑ لے، یا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو جھپٹ پڑتا. ٹھیک ہے، اس وقت ہاتھ ان کو وہی والے ہاتھ چاہیے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چاہیے کہ یہ کوئی جا کے برائی کو کرب کرے اپنے ہاتھ سے. اس وقت تو کوئی نہیں کہے گا نا. میں نے 15 کو کال کی تھی، میں نے دیکھا تھا آپ کی بیٹی کو کوئی اغوا کرا تھا. کیا کوئی بے شرم انسان ہوگا؟ آپ خود سوچیں، آپ کی بیٹی کو کوئی اغوا کرا اور پورا محلہ 15 کو کال کرا، آپ کہیں گے یار کس قسم کے تم لوگ، تمہاری انسانیت کدھر تھی؟ حالانکہ وہ انسانیت تھی، وہ آپ نبی علیہ السلام کا فلسفہ انووک کروا رہے تھے کہ اس وقت تم لوگ کیوں نہیں گئے اس کو بچانے کے لیے، ہاتھ سے کیوں نہیں روکا اس کو. So it is that very principle that I always invoke کہ جب بھی کسی بھی فلسفے کو، میں حضرت عمر کے دور میں جب خراسان، جب پرشیا کے اندر سے کرسچنز اٹھ کے آگے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بت کا آپ کے لوگوں نے ناک توڑ دیا. اچھا، تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے کہا تم میری ناک کاٹ لو. ٹھیک ہے، وی ریسپیکٹ دا فلاسفی آف ایوری باڈی. ہم یہی والا پرنسپل لوگوں پہ بھی اپلائی کرتے ہیں کہ بھیا کوئی انجیل کی بھی بے حرمتی کرے گا ہم تب بھی کرب کریں گے. مسلمان پوری دنیا کا ذمہ دار ہوتا ہے. ہر مسلمان ہر ظالم کے خلاف کھڑا ہوگا. جب تک ہم اپنی کھیلنا شروع کریں گے نا، تب تک لوگ ہماری فکر نہیں کریں گے. یو نیڈ ٹو گو بیونڈ دا باؤنڈری آف جسٹ یور اون سرکل. اور ہر ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اگر مسلمان کو تیار کیا جا رہا ہو تو میں دیکھتا ہوں کسی گریٹ ولڈرز کی کیا مجال ہوتی ہے ہالینڈ والے کہ وہ بکواس کر سکے اس طرح کی، اور وہ بھی آفیشیل ہالینڈ کے پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے. جب ان کو پتا ہوگا ان کی بچیاں بھی ہماری وجہ سے ہی محفوظ ہیں، ہم ہی ہیں وہ محافظ. اور میں پھر بتا دوں یہ مسلمانوں کی بات نہیں تھی، یہ غیر مسلمانوں میں دنیا کا ٹھیکہ لے کے حفاظت اور محافظ بنے ہیں. تو لوگ مسلمان بھی ان کے ملکوں کے ویزے لگواتے پھر رہے ہیں. صرف ڈالر کے پیچھے نہیں جاتا مسلمان ادھر، مسلمان سے تنگ ہے پاکستان میں، انڈیا میں. ایگزیکٹلی، تب کہیں بھاگتا ہے ڈالر. تو ہم اسلام کو یورپ کے اندر ڈھونڈتے ہیں اور آ کے ایگزامپل بھی دیتے ہیں. 2 دن پہلے کالر نے بھی یہی بات کی تھی کہ میں نے اسلام وہاں پر دیکھا ہے. جی بالکل. مجھے نا کئی دفعہ کہتے ہیں ساحل میاں آپ کینیڈین سٹیزن ہیں تو آپ بڑی سیدھی بات کر لیتے ہیں، آپ کو تو جسٹن ٹروڈو یا مارک سپینسر آ کے بلا لے گا وہ تو بچا لے گا. مطلب خود سوچیں کہ وہ اسلام کے پرنسپل کے اوپر مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو عمر بن خطاب بیٹھا ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے، یا معتصم باللہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے کہ مسلمان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ والی باتیں انہوں نے اسلام کے ایک بیسک کامن سینس کے فلسفے سیکھی ہیں کہ میرے گھر کا باشندہ کہیں پہ بھی مارا جائے گا میں جاؤں گا اس کو بچانے. اب ہم نے انسانوں کو نا اپنے گھر کا باشندہ نہیں سمجھا ہوا. اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ صرف 2 قبیلے ہیں، ایک شیطان کا ایک اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ ایک مسلمان کا، اور جب غیر مسلم پسرے ہو تو خیر ہے دیکھو بیٹھ کے. سوچو نا صحیح، مسلمان ہر اس مظلوم کا محافظ ہے. چاہے وہ مسلمان ظالم کے اندر کافر مظلوم بھی پیس رہا ہوگا تو مسلمان جا کے مسلمان کا گلا پکڑے گا کہ تم نے ظلم کیسے کر دیا. انفارچونیٹ یہ ہے کہ مسلمان کی اپنی کتاب اور اپنا نبی جو ہے نعوذ باللہ وہ سٹیک کے اوپر ہے، آئے دن بے حرمتی ہوتی ہے. تو سوال سر وہی ہے کہ آج کے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر جب آپ نے وہاں پر جا کر روزگار بھی ڈھونڈنا ہے، وہاں پر آپ اسلام بھی ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں پر امن بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہاں پر یہ بے امنی ہوتی ہے، آپ اپنے ملکوں کے اندر گلی چوراہے کے اندر احتجاج کرتے ہیں، اپنی املاک کو توڑتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان کو ہاتھ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں استعمال کریں، کیسے اس دور کے اندر سویڈن کو، ہالینڈ کو، پورے کے پورے یورپ کو فرق پڑے گا کہ وہ اس طرح کے مظاہرے ہونے ہی نہ دیں؟ کیونکہ وہ انہوں نے آزادی اظہار رائے کی آڑ دی ہے. اسی بندے کو رسمس پروڈن کو 2 سال پہلے نکالا، 2 سال مکمل نہیں ہوئے، اس نے آ کے پھر وہی کام شروع کر دیا. سر میں آپ کو آسان کر کے بتا دیتا ہوں، سویڈن جانے کی ضرورت نہیں. سویڈن پاکستان میں موجود ہے. آپ کو ایز اے پرائم منسٹر سویڈن کے سفیر کو بلانا چاہیے تھا کہ یا تو آپ بویا بھی اس طرح گول کر کے نکلیں ادھر سے، بیکاز یہ اب پاکستان، انڈیا اور ڈپلومیٹ اور UN کی بات نہیں رہی نا. اب بات آ گئی ہے گلوبل فلسفی کی جو کہ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں مسلم. اور اگر ہمارا سابق وزیر اعظم کے فرانس کے سفیر کو باہر نکالنے سے یورپی یونین کے ساتھ $17 بلین کی جو ٹریڈ ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر کیا کریں گے آپ؟ وہی آپ خود سوچیں، خود ننگے ہو کے سامنے آ جاتے ہیں نا، ان کا فلسفہ خود اشکارا ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو یا تو یہ مسلمان کہنا بند کریں یا آیتیں سنانی بند کریں، یا پھر کھلے ہو کے آئیں نا کہ بھیا یا ایک طرف آئیں، یا آدھا تیتر آدھا بٹیر کھیلتے ہیں. کنفیوز ہو رہتی ہے قوم بھی کہ اچھا یہی اسلام ہے. کھڑے ہو کے مائک پہ پیچھے کسی صحابی نے کبھی مائک، ان کے پاس بھی مائکرو فون تھے اپنے ٹائپ کے، اپنے ٹائپ کے گورنر، اپنے ٹائم کے گورنر تھے وہ لوگ، انہوں نے کبھی ہڑتالیں پلیک کارڈ لے کے دھرنے نہیں دیے تھے کسی ایک صحابی نے. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں معتصم باللہ کا میں نے مثال کیوں دی، کوئی صحابی تو نہیں تھا، ایکچولی
کافی حد تک 2 نمبر خلیفہ رہا, ایسے ایسے سٹنٹ مارے میں اس بندے نے. مگر جب مسلمان کی بچی کو روم کے اندر حجاب اتارا گیا تھا, تھپڑ مارا گیا تھا, تو فوج لے کے لڑکی کے بازار میں پہنچ گیا کہ لڑکی کو باہر نکالو, جس نے تھپڑ مارا اس کو بھی لے کے آؤ. اور اس لڑکی نے واپس اس کو تھپڑ رسید کیا, اور اس نے لڑکی سے پوچھا کہ تو چاہتی ہے, تو معتصم باللہ خود یہاں موجود ہے, روم فتح ہو چکا ہے. جی سے نہیں, میرا حساب پورا ہو گیا, اور فوج واپس آ گئی. جب اس طرح کی لبرٹی ایک مسلمان کو پوری دنیا میں ملے نا, میں آپ کو پھر وہی مثال دوں گا, ایک فٹ بال ٹیم کے پیچھے اس کے فین پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں. ہم بھی اگر ہزاروں کی, لاکھوں نہ بھی ہزاروں کی تعداد میں خالی اس شہر میں پہنچ جائیں نا, اس بندے کے پاس یار تیرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, تو میں دیکھتا ہوں کس طریقے سے ان کے اندر اتنی ضرورت آتی ہے. لیکن کیسے آپ یہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم ہے پاکستان کے, وہ ان دونوں ملکوں کے سفیر کو بلائیں اور انہیں کہیں کہ بوریا بسترا بند کرو اور نکلو یہاں سے؟ نہیں, آپ ان کو پہلے تو دیکھیں, آپ آرام سے بتا دیں کہ بھیا تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں, آفیشیل سویڈن سے مجھے اس کی سزا چاہیے. آپ کی ہوگی آزادی اظہار, اسلام کے خلاف بات کرنا آزادی اظہار نہیں ہے. اگر اتنی آزادی اظہار ہوتی تو پھر اینٹی سیمائٹس کو بھی آزادی اظہار دو, ہم بھی یہودیوں کے خلاف بھی شروع کر دیتے ہیں, وہاں پہ آ کے آپ کی آزادی اظہار جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. You have to treat them with their own sword and their own principle. اسرائیل کے خلاف بات کرنا, قرآن جس طرح پوری دنیا کے اندر اور اسلامی ملکوں کے اندر بھی جو نان مسلم کمیونٹی ہے اس کی طرف سے سرزد ہوتے ہیں. میں نے ایک سوال کیا تھا OIC پلیٹ فارم, لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال ہے ساحل صاحب, وہ یہ ہے کہ ہمارے اگر ملکوں کے اندر اس طرح نان مسلم کمیونٹی اس طرح کے اقدامات کرتی ہے تو اس کے اوپر جو ہاتھ اٹھانے والی بات ہے وہ ایگزیکیوشن والی. جب ایگزیکیوشن ہوتی ہے تو ایک تو انٹرنیشنل پریشر آتا ہے, اور دوسرا اگر یہ ایگزیکیوشن ہونا لگ جائے بعض لوگوں کے نزدیک تو پھر تو اتنی پولرائز سوسائٹی ہے کہ اگر سیاسی مخالفت بھی ہے یا ویسے کوئی آپ کا کسی کے ساتھ گرج ہے تو آپ توہین رسالہ لگوا دیں گے اور اس کے بعد اسے سزا دلوا دیں گے. سپریم کورٹ کی بہت احترام ہے, بہت عزت ہے. اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا خاتون کا سادرن پنجاب سے, اور اس کے بعد 2 کورٹس نے اسے سزا دی اور پھر اس سپریم کورٹ کے اندر معاملہ گیا, ایک جماعت بن گئی اس سارے معاملے کے اوپر, اور وہ بہت زیادہ ریٹیلیٹ کرتی رہی, اداروں تک کی باتیں ہوتی رہیں, اور اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس کو گلٹی نہیں قرار دیا, اور اس کے بعد وہ جو تھی وہ چلے گئی. تو اگر اس طرح کی ایگزیکیوشن ہو جائے تو ہمارے ملک میں پولرائز ماحول کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں, ہاتھ اٹھانا مشکل نہیں پڑ جائے گا؟ میں آپ کے اوپر الزام لگا دوں نعوذ باللہ, اور میں آپ کو کہوں کہ جی آپ نے توہین رسالت کی, ایگزیکیوٹ کروا دوں آپ کو. دیکھیں, میں نا پہلی تو وہ PTI کے جو بیٹھے باتیں کر رہے ہیں نا کہ ساحل صاحب آپ عمران خان کے دین کی باتیں کرتا ہے, آپ وہ تھنک ٹینک امریکہ کی سپیچ دیکھ لیں عمران خان کی جو اس نے آسیہ مسیح کے بارے میں کی ہے. میں ہمیشہ آسیہ مسیح کے بارے کے کیس کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ اس کا نام اگر آسیہ نقوی بھی ہوتا نا تب بھی سزا تو اس کی وہی بنتی تھی. اٹس ناٹ اباؤٹ کرسچنز اور مسلمز, اٹس اباؤٹ مائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات, اگر وہ ناٹ گلٹی تھی, ٹھیک ہے, بے قصور تھی وہ, تو آپ پھر ایسے بندوں کو سزا دیں جنہوں نے اس پہ تہمت لگائی تھی, سزا تو نافذ کریں, چاہے وہ مسلمان مولوی کیوں نہ ہو, پکڑ کے لٹکائیں اس کو کہ تو نے اتنی بڑی جھوٹی تہمت لکھوائی بیٹھ کے محرر کو, تو پکڑ آ جا. پھر جس اسلام کا اصول ہے جو الزام لگائے گا نا کسی بھی گناہ کا, وہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہوگا تو اسی گناہ کی سزا اس ملزم کے اس بندے کے اوپر لگی جس نے الزام لگایا. دیٹ از ویری کرٹیکل نا. میں کیسے ایسے بیان کروں, آپ نے جی زبانی کلامی ایک بات کر دی ہے, امپیریکل ایویڈنس کیسے دوں کورٹ کے اندر؟ یہاں پر تو قانون خاموش ہو جاتا ہے. سیشنل کورٹ کے جج نے تو ٹی وی پہ آگے کہہ دیا تھا, میں نے اکیلے میں پوچھا آسیہ مسیح سے, میں نے سے کہا بیٹا آپ کو میں بھائی لگوا دوں گا, آپ سچ سچ بتائیں. اس نے کہا نہیں سر مجھ سے ہوا ہے مگر آپ معاف کر دیں. میں تو کہہ رہا ہوں بے شک نہیں ہوا تھا جی, نہیں ہوا تھا, اس نے نہیں کیا تھا توہین رسالت. تو جس بابا جی نے محلے کے اور جھوٹی گواہی لکھوائی تھی اس کو پکڑ لیں. کون کہہ رہا کہ آسیہ مسیح چاہیے ہمیں, ہم نے قانون چاہیے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہائی کورٹ تک نے کہہ دیا تھا کہ وہ گلٹی ہے, چلو ٹھیک ہے, تو پھر آپ ان ججز کو لائن حاضر کریں نا کہ کس بیس پہ آپ نے ایک بندی کو گلٹی قرار دیا تھا, ہمیں بھی بتائیں. دونوں میں سے ایک پارٹی تو سزا پائے گی نا تاکہ قانون نافذ رہے. یہ جان کے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اسی لیے نا میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ 3 بڑے بڑے موقع اللہ نے دیے تھے عمران خان کو کہ بیٹا یہی موقع ہے کہ اس وقت اللہ کو سجدہ کر لے, مگر نہیں, اس وقت گلوبل کنسنسس کو سجدہ کرنا ضروری تھا بھائی صاحب کا. ٹھیک, اب جب اسی امریکہ نے آ کے دوسرے دونوں اپنی اوقات دکھائی ہے تو اس کے خلاف ہو گئے آپ. جی ساحل صاحب, یہ وسیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائیو کالر, ایک سوال کیا تھا فیمیل کنورژن ٹو مین, یہ بھی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں آتا ہے, اس سے ریلیٹڈ ہے لیکن ٹاپک تو نہیں ہے, اس کے اوپر بھی آپ کمنٹ کر لیں. وسیم صاحب ہمارے ساتھ بھی ہیں, وسیم صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے جلدی جلدی؟
जी वसीम साहब, चले वसीम साहब की ड्रॉप हुई है कॉल। अच्छा साहिल साहब, आज़ादी इजहार राय की आड़ में जो भी चीज़ें आती हैं, एक तो चलें ये कुरान का जो नाउज़ बिल्ला किया जा रहा है, और दूसरा फीमेल कन्वर्जन टू मैन, मैन कन्वर्जन टू फीमेल, इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव बता दें। अल्लाह ताला ने आसान करके कानून खुद बता दिया है। इंसानी नफ्सियात बहुत आसान सी हैं। अल्लाह ने 2 ही तरह के इंसान पैदा किए हैं, एक आदमी एक औरत। अब वो प्रीडोमिनेंट, इसको जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं। जेंडर डिस्फोरिया अगर बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, चेक कर लें, अगर समझ आ रहा है कि डॉक्टर बता देंगे कि भैया ये जेंडर डिस्फोरिया है। अगर नहीं है तो ये डॉक्टर ही ने बता दिया हुआ है, ये मेरी नहीं रिसर्च, ये साइंस ही के अलमबरदारों ने कह दिया कि देयर इज नो नथिंग एल्स अदर देन जेंडर डिस्फोरिया। अगर है तो साइकोलॉजिकल डिस्फोरिया है, तो आप उसकी थेरेपी करवाएं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि बच्चे की सर्जरी करवा देंगे। अब कनाडा किस हद तक ले गया इस बात को? 9 साल का बच्चा कनाडा में अगर ये कह देना मैं लड़की हूँ, तो पुलिस आ जाएगी उसकी हार्मोनल थेरेपी और सर्जरी करने के लिए। माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। ये एंजेलिना जोली ने क्या किया? अफ्रीकन बच्चे अडॉप्ट किए और जाकर सर्जरी ने करा के लड़कियां बना दी उसको। तो सोचे तो सही ना, देयर इज अ प्रॉब्लम दैट यू एंड आई बोथ नो, इट्स अ कॉमन सेंस थिंग कि अगर ये वाले रास्ते खोल दूं मैं, तो फिर खाली लड़की क्यों बनना है? किसी ने कोई जानवर भी बनना, उसको भी बनने दे। ठीक जी वसीम, रोकना किधर है? किधर, वेयर यू ड्रॉ द लाइन हियर? ठीक वसीम साहब, लाइन सवाल कर लें। सॉरी साहब, वसीम साहब सवाल कर लें जल्दी से। आपको जी वेरी क्विकली सवाल कीजिएगा, क्या बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, पहले तो ऑफ द टॉपिक हो गया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लामोफोबिया की जैसी आप बात करें कि हमारे पास इस वक्त प्रेजेंट वर्ल्ड में कोई मॉडल अवेलेबल नहीं है। मैं ये साहिल से पूछना चाहता हूँ, चेचनिया का जो हेड ऑफ स्टेट है रमदान कादिरोव, आई होप साहिल को पता होगा उसके बारे में, क्या वो जो प्रेसिडेंट सेट कर रहा है इस्लामोफोबिया से अगेंस्ट, क्या वो हमारे पास एक फिल वक्त बेहतरीन मॉडल नहीं है? जी साल साहब टाइम कम, उसने अप्लाई नहीं ना किया हुआ, यही तो बात है। ही इज प्रोपेगेटिंग इट एंड ही इज प्रोपेगेटिंग इट वेरी एलोक्वेंटली, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मुझे बताएं ना, सबूत किधर है? यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट चेचनिया इज डूइंग इन द लाइट ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन द रशियन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सबूत जाहिर हो जाते हैं कि ठीक है, अच्छी बातें कर लेता है, मगर जब एक्शंस की बात आती है तो प्रेजेंस शो करे ना। फिर वेयर इज द चेचन प्रेजेंस इन द होल रशियन रिजीम, जिसको वो छोटा सा टट्टू बन के बैठा हुआ इस वक्त रशिया का। सो इट्स अ प्रॉब्लम दैट अगर होलिस्टिकली देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे वो दाइश वाले, आईसिस वाले, बहुत ही बड़े तुम 30 मार खान हो तो इसराइल पे हमला कर दो। मुसलमानों को मारने के लिए तुमने पूरी साजिशें पूरी की हुई हैं। इतने तुम बड़े बदमाश हो तो चलो आओ ना, अल्लाह अल्लाह करते हो तो आओ। साथ वाले मोहल्ले में बैठा हुआ इसराइल, उसको तो कुछ नहीं कहते हो, सारे के सारी बातें मुसलमानों के खिलाफ ही करते हो। So मैं all these organizations are a good defender than attacker, invader नहीं है अब मुसलमान। It's not just about invading, it's about intellectual conquest. सबसे पहले आप इंटेलेक्चुअल कॉन्क्वेस्ट के लिए यूथ को तैयार करें। देखें, थॉट बिल्डिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर आती है करेज से इन्वेजन होती है ना। पहले थॉट तो बिल्ड हो कि किस बात पे इन्वेड कर रहे हैं भाई। एग्जैक्टली कहाँ पे आके आपने। और टर्की का जो इस वक्त प्रेसिडेंट हमें अर्तुगुल और इस तरह की सीरीज दिखा के थॉट बिल्डिंग कर रहा है, और साबिक वजीर आज़म ने उसको भी प्रोपेगेट किया। ये ठीक है, थॉट बिल्डिंग इस तरह भी की जा सकती है। हैशटैग और फैशन स्टेटमेंट्स हैं। मैं आपको बता दूं, तुर्की से तो मुझे अर्दगान से मुझे सिर्फ एक ही बात पे रेड फ्लैग आता है कि तू अजली इसराइल का बेस्ट फ्रेंड है। तू इस्लाम की बात करते हुए मतलब किस बात क्या सीवी है आपकी? यू आर अनदर स्टेट ऑफ इसराइल फॉर गॉड्स सेक्स। इसराइल के सारे जहाज वहां से टेक ऑफ और लैंड होते हैं, मतलब कोई शर्म भी नहीं आती इस्लाम की बात करते हुए। तो मैं क्या इसकी बातें मानूं कि ये इसने ड्रामा चला दिया और उर्तगल से बच्चों की थॉट बिल्डिंग हो रही है और लड़की वायरल हो रही है और क्या हो रहा है? मतलब this is a love story going on. I do not believe in anything which is against the basic philosophy जो कि सीरा के अलावा किसी और तरीके से प्रोपेगेट की जा रही हो। सीरा के होते हुए, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए किसी और एंगल से थॉट बिल्डिंग करना मुझे समझ नहीं आती कि क्यों नहीं उसमें परवर्जन आएगी। और अगर समझ लें कि उसने ये करवानी थी, समझ लें कि वो जी बड़े जर्री किस्म के फिलॉसफी दे रहा बच्चों को, तो करें ना, फिर खुद भी तो अप्लाई करें। Why is he going the exact opposite direction? इसराइल को एक दफा भी आप देखें टर्की ने कभी जिंदगी में तड़ी लगाई है? हमेशा उसकी प्रो सारी की सारी पॉलिसीज लेके आया है। If anything, it is literally hosting the philosophy of Israel right now. इवन पाकिस्तान में तो ये एक बड़ी मूवमेंट चलती रही है। मैं जब यूनिवर्सिटी में मैं भी इसका यानी शाहिद हूँ कि
وائی جسٹ اسرائیل کا ویزا جو ہے اس کے ہمارے پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل کا نام کیوں نہیں لکھا ہوا؟ پورے مسلم ورلڈ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اس کے بعد کئی ایسے کلپس بھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جہاں پر اسرائیل کے لوگوں کو پوچھا جا رہا ہے کہ جی پاکستان آپ کا دشمن ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں۔ پاکستان کے لوگوں کو پوچھا جاتا ہے اسرائیل کا دشمن ہے، اسرائیل آپ کا دشمن ہے، کہتے ہیں ہاں۔ تو یہ دنیا کو دکھایا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا کی طرف سے کہ یہ دیکھیں یہ ہم ان کا کچھ بگاڑتے نہیں اور ہمارے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے لوگوں کے اندر بلڈ ہو رہا ہے کہ وائی اسرائیل اینٹی اسرائیل، ختم کریں یہ چیز۔ سر کہانیاں سناتے ہیں صرف اور صرف ووٹ لینے کے لیے، قادیانیوں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں تاکہ ووٹ ملیں، انڈیا کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں تاکہ ووٹ ملیں، اسرائیل کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں تاکہ یہ مولوی ووٹ ملے۔ میں پیپل پارٹی کے سینیٹر میرے والد صاحب کے دوست تھے، اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے خود بھٹو صاحب کے ساتھ، جس کو بہت بڑا لیڈر مانتے ہیں نا سارے، 17 ٹور خود بھٹو کے ساتھ انہوں نے اسرائیل کے خود کیے ہوئے۔ اچھا، اور بھٹو صاحب نے ان کے علاوہ کم از کم 50 اور کیے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہر جمعرات جمعے کو اسرائیل تل ابیب پہنچا ہوتا تھا بھٹو بھی۔ اچھا، یہ پولیٹیکل ہو جائے گا سر، اس کے اوپر آپ کو مجھے بہت ہیش ٹیگ کے ساتھ ہونا پڑے گا۔ اچھا زرتاشا جی، کال اسپیڈ اسپیڈ نہ، یہ کہانیاں سنانے کے لیے ہمارے لیے بات کری ہے۔ زرتاشا صاحبہ سوال کریں گی لاہور سے ہیں، جی زرتاشا سوال کیجیے گا۔ زرتاشا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ساحل عظیم صاحب، میں آپ کو آج کل بڑا سن رہی ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کی باتیں سننا۔ جی جی، ایکچولی میں سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی اسلام فوبیا سے ریلیٹڈ آپ کا پروگرام ہے، میں نے 3 دن سے دیکھنا شروع کیا، کیونکہ یہاں پر جو ہے میں نیٹ پہ دیکھتی تھی آپ کو، اب میں نے فرسٹ ٹائم مجھے پتا چلا کہ آپ اس چینل سے آ رہے ہیں تو میں نے ایسے ہی ملا دیا۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اسلام فوبیا کہ ہم خود پریشان ہیں اسلام فوبیا کی وجہ سے۔ ایک طرف وہ حجاب اڑاتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے، دوسری طرف وہ ان کو ہماری مسجدوں کو کھولنے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی ٹائم اسکوائر کے اوپر جیسے بہت بڑی انہوں نے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، تو وہ تو اس بات کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کھلا دیا ہوا ہے۔ تو ہم اس بیچ کا راستہ ہم بیچ میں پھنس گئے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کس طریقے سے اسلام فوبیا کو لیں۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک۔ ساحل صاحب 3 منٹ۔ ایک مسلمان یوتھ کے سامنے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے جو کہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو رائٹ ونگرز آف ویسٹرن سویلائزیشن ہیں وہ اینٹی اسلامک فلسفی ہیں، ٹھیک ہے، اینٹی مسلمز ہیں، اینٹی مسلم اسلامک ایگزسٹنس ہیں، اور جو لیفٹ ونگ آف ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہ اینٹی اسلامک فلسفی اونلی ہے، ٹھیک ہے، باقی سارا کچھ وہ پرو مسلم پرو ایوری باڈی ہیں وہ۔ سو مسلمان بچے کی آئیڈینٹی تباہ شیٹر ہو رہتی ہے کہ ادھر بھی جاؤں گا تو لوز لوز ہے، ادھر بھی جاؤں گا تو لوز لوز سچویشن ہے، میں کروں کیا ادھر؟ جب میں لیفٹ کی طرف جاتا ہوں تو گےازم اور لیزبینزم اور جینڈر اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ دو، کوئی اللہ نہیں ہے، ایتھیزم کی طرف چل جاتے ہیں۔ رائٹ ونگ میں جاتا ہوں تو کہتے ہیں اللہ تو ہے مگر تمہارا اللہ ہمارے اللہ کے دشمن ہے، گاڈ آف میکہ از اگینسٹ دا گاڈ آف اسرائیل، اور تم یاجوج ماجوج ہو، یہ باقاعدہ کرسچن مسلمانوں کو کہتے ہیں رائٹ ونگ کے۔ سو اٹس اے بگر پرابلم جو مسلم آئیڈینٹی کو شیٹر کر رہی ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کو یہ نہ بتائے، اس چیز سے بچایا جائے کہ، اور یہ نہ ایسی باتیں نہ کی جائیں یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، انہیں کہیں بس جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ سٹینسل لے کے آ رہا ہے، یہ سٹینسل پہ ناپ لو، وہ کرنا ہی غلط ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب پوری طرح سمجھانی ہے تو پھر کسی پولرائزڈ سائیکالوجی سے نہ سکھانا، اس کو گلوبل سائیکالوجی سے سکھائیں۔ ان لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ انہی کی حفاظت کی جائے، انہی کے مظلوموں کو داد رسی کی جائے، انہی کے ظالموں کے خلاف، اور نام اللہ ہی کا استعمال کیا جائے کہ ہمارے رب نے کہا ہوا ہے کہ ہم ہر اس بندے کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہاتھ بھی اٹھائیں گے، دل میں برا جانیں گے کہ جو ظالم ہوگا اور جو فساد پھیلا رہا ہوگا دنیا میں۔ ان کے رائٹسٹ بھی چپ ہو جائیں گے، ان کے لیفٹسٹ بھی چپ ہو جائیں گے۔ ہم جب تک خالی مسلمانوں کو ایک سرکل کے اندر بند کر کے ان کے علاوہ ہر چیز غلط ہے کرنا شروع کر دیں گے اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے پھر انہوں نے آگے کچلنے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، سو امہ کے بڑے مطلب کو سمجھیں، بچوں کو سمجھائیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں جو امہ کا مطلب لیا جاتا تھا وہ پوری کی پوری گلوبل اینٹی کو لیا جاتا تھا، اور اس کی حدیثیں بڑی بیش بہا ہیں۔ ٹھیک ہے سر صاحب، صحابہ بھی پوری دنیا کے محافظین تھے، صرف مسلمانوں کے محافظین نہیں تھے۔